مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت اپنی طرف سے دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ اگر تم ان 6 چیزوں پہ عمل کرو گے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم جنت کے حقدار ٹھہرو گے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی بات کرو سچ بولا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹوں پہ لعنت کرتے ہیں اور سچے اللہ کے محبوب اور مقرب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولو، سچ بولو گے تو تم کامیاب رہو گے، اور اگر تم جھوٹ بولو گے تو جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ سچے اللہ کے جتنے قریب ہوتے ہیں، جھوٹے اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز یہ کہ جب بھی تم کوئی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ جب بھی کوئی وعدہ کرو، کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہو تو مومن کی یہ شان ہے کہ وہ وعدے کو پورا کیا کرتا ہے، وعدہ خلافی نہ کرو۔ اس لیے کہ جب تم وعدہ کرتے ہو تو وہ شخص تمہاری زبان پہ اعتماد کر لیتا ہے کہ یہ اب مومن ہے، یہ سچ بولے گا۔ لیکن جب تم وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہو تو پھر لوگ تمہارے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں، اور بدگمان ہو کے وہ تم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کو تم اس میں خیانت نہ کرو، امانت دار بن کے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا مکہ آپ کے مخالف تھا، چند ایک لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی جو مخالفین تھے، پوری طرح کے مخالف تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ آپ سچے بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کفار نے آپ کے گھر کو گھیر رکھا تھا، ان کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوئی تھی، آپ ان کی امانتوں کے امین تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیسری چیز یہ کہ تم امانت میں خیانت نہ کرو، امانتوں کا خیال رکھو۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی بدکاری کی طرف نہ جاؤ، گناہ کی طرف نہ جاؤ، اس لیے کہ گناہ اللہ سے دوری کا باعث ہے، اللہ سے ناراضگی کا باعث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو، گناہوں سے، بدکاری سے بچو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں چیز ارشاد فرمائی، 5ویں چیز فرمایا کہ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرو، اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرو، اپنی نظروں سے ایسے طریقے سے کہ کہیں کوئی بدنظری نہ ہو، نامحرم پہ تمہاری نظر نہ پڑے۔ جب نامحرم پہ تمہاری نظر پڑ جائے تو کوشش کرو کہ تم ان نظروں کو وہاں سے ہٹا لو، اس لیے کہ نامحرم پہ جو نظر پڑتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ ان چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر 6 نمبر پہ فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے روکو، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکو، ہر برے کام کی طرف ہاتھ کو نہ بڑھاؤ، اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، چاہے وہ ظلم ہو، وہ زیادتی ہو، وہ برائی ہو،
किसी किस्म का भी ऐसा काम जो तुम्हारे हाथ से होता है, तुम उस हाथ को उस बुराई से रोके रखो। जब तुम इन 6 चीज़ों की ज़मानत मुझे दोगे तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो जो शख्स ये चाहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादा फरमाया है, जिस चीज़ की ज़मानत दी है, वो अपने आप को इन 6 चीज़ों पर अमल करके जन्नत का हकदार बना सकता है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़मानत के अंदर आ सकता है। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।